صلوات بآواز بلند۔ سب سے پہلے کعبہ میں حقیقی قبلہ کی آمد پہ مبارک ہو، چونکہ علی کا معنی ہے بلند۔ علی وہ نام ہے، وہ ذات ہے جس کی ابتدا بھی بلندی ہے، جس کا درمیان بھی بلندی ہے، جس کا اختتام بھی بلندی ہے۔ علی کے معنی ہے بلند۔ جہاں پیدا ہوئے اسے کہتے ہیں کعبہ۔ کعبہ کے معنی بھی ہیں بلند، اور جہاں آرام فرما ہے اس کا نام ہے نجف، اور نجف کے معنی بھی ہیں بلند۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں جہاں بھی دیکھیں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں، تھوڑے بیٹھے ہیں لیکن سمجھنے والے بیٹھے ہیں، بات سمجھی جائے تو پھر اکثریت کو نہیں دیکھتے، 72 کائنات پہ بھاری ہوتے ہیں۔ دیکھیں، 3 طرح کی ہم پڑھتے ہیں جو ڈگریز ہوتی ہیں، جیسے بہتر، بہترین، گڈ، بیٹر، بیسٹ، ایسی ہے نا۔ سب سے بڑی ڈگری ہوتی ہے سپرلیٹو ڈگری، اس کو عربی میں کہتے ہیں افعل التفضیل، یعنی سب سے بڑی فضیلت والی ڈگری۔ تو اس کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ بھی افعل کے وزن پہ ہوتا ہے، یعنی افضل التفضیل ہے تو پھر افعل کے وزن پہ سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے۔ میرا چیلنج ہے کہ اللہ نے علی کے لیے سپرلیٹو ڈگری استعمال کی ہے۔ پورا قرآن پڑھیں، جہاں علی کی فضیلت کا ذکر ہوگا، نہ درمیانی ڈگری ہوگی، نہ پہلی ہوگی، سپرلیٹو ہوگی۔ دیکھیں، مکہ شریف، مدینہ شریف، نجف اشرف، یہ اشرف میں نے نام رکھا ہے، دیکھیں نا، مکہ بھی شریف ہے، مدینہ بھی شریف ہے، لیکن نجف شریف نہیں ہے۔ نجف سپرلیٹو ڈگری، اشرف سپرلیٹو ڈگری وہ ہوتی ہے جس سے آگے کوئی فضیلت نہ ہو۔ اب دیکھیں، قرآن میں جہاں علی کی فضیلت کا ذکر آیا، اور یہ بھی بتا دوں کہ صحابہ نے قرآن کی آیات پہ عمل کیا، علی نے جیسا عمل کیا ویسا قرآن اترا۔ یہ ذرا فرق سمجھے، باریک سا فرق سمجھے۔ قرآن کا حکم آیا، صحابہ نے عمل کیا۔ قرآن میں آیا نماز پڑھو، صحابہ نے پڑھی۔ شراب حرام ہے، سب نے مٹکے توڑ دیے، حرام ہو گئی۔ پہلے حکم آیا، صحابہ نے عمل بعد میں کیا۔ علی وہ ذات ہے، عمل پہلے کرتی ہے، حکم بعد میں آتا ہے۔ علی محمد کے بستر پہ پہلے سویا، آیت مرضات الہی بعد میں آئی۔ علی نے انگوٹھی پہلے دی، آیت ولایت بعد میں آئی۔ علی کے گھر سے روٹیاں پہلے گئی، سورہ دہر بعد میں آئی۔ علی نے عمل پہلے کیے، گویا علی فضائل کی تلاش میں نہیں رہتا، فضیلت ہونے کے لیے علی کا پیچھا کرتے ہیں۔ فضائل بنتے ہی اس وقت فضائل ہے جب علی سے منسوب ہوں۔ علی کا کعبہ میں آنا علی کی فضیلت نہیں ہے، کعبہ قبلہ بنا یہ کعبہ کی فضیلت ہے۔ علی کعبہ میں آ کے بڑا نہیں ہوا، کعبہ کو علی کی وجہ سے عزت ملی، قبلہ بنا۔ تو میں کہنا چاہ رہا تھا، اللہ نے قرآن میں جہاں بھی علی کی فضیلت کا ذکر کیا، سپرلیٹو ڈگری استعمال کی، نجف جیسے اشرف۔ اسی طرح جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا، سپرلیٹو ڈگری، الیوم اکمل
پر سپرلیٹو ڈگری. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. جب رسول نے بھی علی کی فضیلت کا اعلان کیا تو سپرلیٹو ڈگری میں کیا. ضربت علی فی یوم الخندق افضل. علی کے لیے فضیلت بننے کے لیے علی کی تلاش کرتی ہے. علی فضیلتوں کے پیچھے نہیں جاتا, فضیلت علی کا پیچھا کرتی ہے جدھر جدھر علی ہوتا ہے. اب رسول نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. اللہم عادل الحق ہے سما دار علی. اے اللہ حق کو ادھر موڑنا جدھر جدھر علی موڑ جائے. یہ نہیں کہا کہ علی کو ادھر موڑنا جہاں حق موڑے. اس کا مطلب ہے علی جدھر جدھر موڑے اللہ کہہ رہا ہے حق کو ادھر موڑے. رسول نے دعا مانگی کہ اے اللہ حق ادھر موڑ جدھر علی موڑے. حق پیچھے کیوں چلتا ہے کہ علی حق کا بھی امام ہے. علی امام ہے. دیکھیں اس وقت کی بات بتاؤں جب صرف ایک ذات توحید تھی. تھوڑی توجہ کیجئے گا. ویسے تو ذکر علی جو ہے یہ کئی تسبیحوں کے برابر عبادت ہے اس کی. بلکہ ہمارے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھا کہ ایک بار علی کا نام لینے سے 700 بار ختم قرآن کا ثواب. ممبر میں بیٹھا ہوں علی کا نام. اور دیکھیں یہ وجہ کیا ہے. قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. آپ قرآن پڑھیں گے ثواب ملے گا, لیکن اگر صرف بیٹھ کے ایسے کہتے رہے قرآن قرآن قرآن, کیا ثواب ملے گا؟ جب تک پڑھیں گے نہیں ثواب نہیں ملے گا. قرآن 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 کرتے رہیں کچھ نہیں حاصل ہوگا. لیکن اگر علی 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 کہیں گے ذکر علی عبادہ, حب علی عبادہ, النظر الی وجہ علی. عبادتیں ہوتی ہیں جو تینوں جہت سے عبادت. دیکھنا عبادت, محبت عبادت, ذکر عبادت. ایک بندہ نماز کو صرف دیکھتا رہے پڑھے نہیں, عبادت ہوگی نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے نماز پڑھنا عبادت ہے, دیکھنا عبادت نہیں ہے. ایسے بندہ ایک نماز 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 ذکر کرتا رہے, کیا نماز پڑھی جائے گی؟ اس کا مطلب ہے نماز کا ذکر صرف عبادت نہیں, پڑھنا عبادت ہے. ایک بندہ کہے میرے دل میں نماز کے لیے بڑی محبت ہے اور پڑھے نہیں, تو کیا عبادت ہوگی؟ اس کا مطلب ہے صرف نماز سے محبت عبادت نہیں, پڑھنا ضروری ہے. لیکن علی وہ ذات ہے جس کی ہر جہت عبادت ہے. ذکر عبادت, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت, علی سے محبت عبادت. وہ وقت یاد کریں جب کائنات میں کچھ نہیں تھا, صرف اللہ تھا. ذرا تصور میں لائیں وہ لمحہ. اس نے کچھ بھی خلق نہیں کیا تھا, وہ اللہ تھا لیکن ابھی صفت خالق اس سے ظاہر نہیں ہوئی تھی. وہ رازق تھا مگر رازق کی صفت ظاہر نہیں ہوئی کہ کسی کو رزق نہیں دیا تھا. تنہا تھا, اکیلا تھا. اس وقت کی بات ہے جب وقت بھی نہیں تھا. ان لمحوں کی بات ہے جب لمحے بھی نہیں تھے. اچانک کہتا ہے فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ, میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں. كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ, میرے دل میں آیا کہ میں جانا جاؤں. فَخَلَقْتُ نُورَ مُحَمَّدٍ, تو میں نے اپنی پہچان کے لیے محمد کا نور خلق کیا. اچھا, اللہ نے خلق کرنے کے بعد ذات رسول کو دیکھا کہ میں بھی اکیلا ہوں,
یہ بننے والا بھی اکیلا ہے، میں بھی بے عیب ہوں، یہ بھی بے عیب ہے، میں بھی لا ریب ہوں، یہ بھی لا ریب ہے، میں بھی بے مثال ہوں، یہ بھی بے مثال ہے، میں بھی با کمال ہوں، یہ بھی با کمال ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے، میں بھی لا شریک ہوں، یہ بھی لا شریک ہے، کیونکہ ابھی یہ بھی اکیلا ہے۔ اب میں کائنات بناؤں، اسے بھیجوں، میں نے تو سامنے آنا نہیں، کہیں دنیا مخلوق کسی کو خالق نہ سمجھ لے۔ اللہ نے کیا کیا؟ معصوم فرماتے ہیں قسم اللہ ذالک النور بالنصفیہ، اللہ نے اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، آدھے کا محمد رہنے دیا، آدھے سے علی بنایا۔ آدھے سے علی بنایا، علی بنانے کے بعد فرمایا اے رسول محمد میں نے تیرے جیسا بنا دیا ہے، میں اب بھی لا شریک، اب تجھے دنیا میں بھیجوں گا۔ ایک سلسلہ بنایا انسانیت کا، آدم کو خلق کیا، پوری توجہ چاہتا ہوں، آدم سے شیش پیدا ہوئے، شیش سے ادریس پیدا ہوئے، ادریس سے نوح پیدا ہوئے، نوح سے سام پیدا ہوئے، سام سے ابراہیم آئے، ابراہیم سے اسماعیل آئے، اسماعیل سے اسحاق آئے، اسحاق سے یعقوب آئے، یعقوب سے یوسف آئے، یوسف سے داؤد آئے، داؤد سے سلیمان آئے، سلیمان سے زکریا آئے، زکریا سے یحییٰ آئے، چلتے چلتے موسیٰ آئے۔ جب آدم بنے، آدم سے شیش آئے، نور آدم کی پیشانی میں اللہ نے منتقل کیا، شیش پیدا ہوئے، نور پیشانی سے گود میں آیا، پیشانی میں نہ رہا، شیش سے ادریس پیدا ہوئے، نور پیشانی سے گود میں آیا، پیشانی میں نہ رہا۔ اسی طرح ہر نبی سے نور گود میں منتقل ہوتا رہا، پیشانی میں نہ رہا، آخر میں آ کے یہ نور عبد المطلب کی پیشانی میں آیا، وہاں سے دو حصوں میں تقسیم ہوا، آدھا عبداللہ کی پیشانی میں، آدھا ابو طالب کی پیشانی میں۔ عبداللہ دنیا سے چلے گئے، اب محمد آئے ابو طالب کی گود میں۔ ابو طالب واحد شخصیت ہیں جن کی پیشانی میں علی کا نور ہے، گود میں محمد کا نور۔ واحد ہستی ہے جناب ابو طالب، پیشانی میں بھی نور ہے، گود میں بھی نور ہے، آدھا نور گود میں ہے، آدھا پیشانی میں ہے۔ جب رسول دنیا میں آئے، فاطمہ بنت اسد نے اٹھایا، جناب ابو طالب کے پاس آئیں، مبارک ہو اللہ نے بھتیجا دیا ہے۔ ابو طالب نے ہاتھوں پہ لیا، فرمایا اسمہ محمد، میں اس کا نام محمد رکھتا ہوں۔ اب ایک باریک سی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ فرمایا کتما اسم محمد فی لوح المحفوظ، میں نے محمد کا نام لوح محفوظ میں چھپا کے رکھا ہوا تھا کہ کوئی اس سے پہلے یہ نام نہ رکھ لے۔ دنیا ابو طالب کو جو کہے، جو اللہ نے لوح محفوظ میں چھپایا تھا، ابو طالب نے پڑھا کیسے؟ وہ تو لوح محفوظ میں چھپا تھا، اس کا مطلب ہے لوح محفوظ میں ابو طالب نے دیکھا اور فرمایا اسمہ محمد، اس کا نام محمد رکھتا ہوں، اور فرمایا فاطمہ بنت اسد یاد رکھنا اسی نور کا دوسرا حصہ تیرے بطن سے 30 سال بعد ظاہر ہوگا۔ پالا ابو طالب نے، نام رکھا ابو طالب نے، نکاح پڑھا ابو طالب نے۔ اللہ نے فرمایا تو نے میرے حبیب کو پالا، میرے حبیب کا نام رکھا، میرے حبیب کا نکاح پڑھا۔ میں اللہ کسی کا احسان رکھتا نہیں، میرا حبیب آیا تیرے گھر میں،
تیرا بیٹا آئے گا میرے گھر میں. میرا حبیب آیا تیرے گھر میں, تیرا بیٹا آئے گا میرے گھر میں. میرے حبیب کا نام تو نے محمد رکھا, میں تیرے بیٹے کا نام اپنے نام پہ رکھوں گا. مولا علی فرماتے ہیں کہ کچھ فضیلت علی کی ایسی ہیں جو کائنات میں آدم سے محمد تک کسی کو نہیں ملی. خود فرمان ہے, کسی کو نہیں ملی جو فضائل مجھے اللہ نے عطا کیے. کسی کی زوجہ معصومہ نہیں سوائے مجھ علی کے. دیکھیں کائنات میں جناب مریم معصومہ ہے مگر شوہر ہی نہیں. اللہ نے شوہر ہی نہ رکھا کیونکہ بطول تھی, اس معیار کا کوئی اس وقت تھا نہیں. اللہ نے یہ قانون نہ توڑا کہ معصومہ کو غیر معصوم کو دے دے. بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر لیا لیکن معصومہ کا عقد غیر معصوم سے نہ کیا. اللہ نے یہ گوارا ہی نہ کیا. نام رکھا ابو طالب نے محمد, اللہ نے رکھا علی. علی فرماتے ہیں اللہ نے کچھ فضیلتیں دی, کسی کی زوجہ معصومہ نہیں سوائے مجھ علی کے. کسی کے بیٹے جوانان جنت کے سردار نہیں سوائے مجھ علی کے. اور پھر علی فرماتے ہیں کسی کا نام ڈائریکٹ اللہ کے نام پر نہیں سوائے مجھ علی کے. دیکھیں عبد الغفار ہونا اور ہے, غفار ہونا اور ہے. علی کا نام ڈائریکٹ اللہ کے نام پہ ہے. فرمایا ہوا علی علی العرش وانا علی علی الفرش ہے. وہ عرش پہ علی ہے, میں فرش پہ علی. ڈائریکٹ نام علی. اور پھر فرمایا کہ آج تک کسی مذہب کا امام اپنے مذہب کے عبادت خانے میں پیدا نہ ہوا سوائے مجھ علی کے. اللہ نے دیکھیں احسان اتارا. ابو طالب نے نام رکھا, اللہ نے بدلے میں نام رکھا, لیکن فرمایا ابو طالب تو نے میرے حبیب کا نکاح پڑھا فرش پہ, میں تیرے بیٹے کا نکاح پڑھوں گا عرش پہ. اب ایک باریک جملہ بتاتا جاؤں. علی کے دو نکاح پڑھے گئے, ایک عرش پہ رحمان نے پڑھا, ایک فرش پہ مصطفیٰ نے پڑھا. جو نکاح فرش پہ پڑھا گیا جناب بطول کا, اس سے عام سادات پیدا ہوئے جو آج سید ہے. جو نکاح عرش پہ پڑھا گیا اس سے معصوم اولاد پیدا ہوئی جو امام ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ جناب سیدہ کو یہ اعزاز حاصل ہے. علی ابو الائمہ ہیں, علی اماموں کے بھی امام ہیں, مگر مرکز مصدر امامت جناب بطول ہے. علی کے ہوتے ہوئے مرکز امامت جناب بطول ہے. دلیل یہ ہے کہ علی کا ہر بیٹا امام نہیں ہے, بطول کا ہر بیٹا امام ہے. اللہ نے نکاح پڑھا عرش پہ 13 رجب کو. علی کی ماں گھر سے چلی. اگر اس سے پہلے آپ نظر دوڑائیں, جناب مریم, ان کی ماں نے منت مانی مجھے جو اولاد ہوگی میں تیری نظر کروں گی. جناب مریم پیدا ہوئی, جا کے بیت المقدس میں رکھ دیا کہ انی نظر تو لگ, میں تیری نظر کرتی ہوں. اللہ نے جناب زکریا کو کفالت پہ معمور کیا. خیال رکھتے تھے جناب زکریا نبی, لیکن جناب زکریا کے گھر کا کھانا مریم نہیں کھاتی تھی. جب کبھی آتے کھانا سامنے پڑا ہوتا, پوچھتے انا لکی ھذا, کہا ہے من عند اللہ, اللہ کی طرف سے آیا. اچھا اتنی پرورش اللہ کے گھر میں ہوئی, کھانا اللہ کی طرف سے آتا رہا. ایک جملہ کہتا جاؤں, مریم وہ جس کا کھانا عرش سے آئے, بطول وہ جس کا کھانا عرش پہ جائے. کھانا پڑا ہوتا,
پلی وہاں، جوان وہاں ہوئی. اچانک ایک دن ایک بشر کو دیکھا سامنے، اور میں انی اعوذ بک، میں پناہ مانگتی ہوں خدا کی تجھ سے. اچھا ایک بات ہے، کون تھا وہ جو آیا تھا؟ جبریل تھا. اس کا مطلب جب صورت بشر میں آیا مریم نے پہچانا نہیں. اگر پہچانتی تو اللہ کی پناہ نہ مانگتی. اس کا مطلب ہے اگر جبریل صورت بشر میں آ جائے تو مریم نہ پہچان سکے، اور اگر محمد صورت بشر میں آئے تو ملا کیسے پہچانے گا؟ کہا انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا، قرآن ہے. جبریل نے کہا بی بی ڈر نہیں، میں تیرے رب کی طرف سے آیا ہوں تاکہ تجھے بیٹا عطا کروں. بی فرماتی مجھے بیٹا ہوگا؟ لم یمسسنی بشرا ولم اکو بغیا، مجھے تو آج تک کسی بشر کے سائے نے بھی نہیں چھوا اور نہ میں بدکار ہوں. جبریل نے کہا جو اللہ چاہتا ہے ویسا ہو جاتا ہے. بیٹا ہوا، اللہ کا نور جبریل نے اللہ کے اذن سے منتقل کیا. جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت ہوا، جناب مریم نے سوچا میں تو پلی بھی اللہ کے گھر میں، رہی بھی یہاں پہ، کھانا بھی اللہ کا کھاتی رہی، اب تو مجھے پردے کی ضرورت ہے، بیٹے کی پیدائش کا وقت ہے. تو جب میں رہتی یہاں ہوں، بی بی نے ارادہ کیا وہیں ایک کونے میں پردہ بنایا کہ عیسیٰ کو جنم دوں. آواز قدرت آئی یا مریم اخرجی، نکل جا اس گھر سے، ھذا بیت العبادت ولا بیت الولادہ، یہ میرا عبادت کا گھر ہے، بچے پیدا کرنے کی جگہ نہیں ہے. کمال نہ ہو گیا؟ رہتی وہاں تھی، پلی وہاں، کھانا وہیں کا، لیکن بچہ پیدا نہ ہونے دیا. علی کی ماں کعبہ میں رہتی تو نہیں تھی. اچھا پھر علی کے پہلے بھی کچھ اولادیں جناب ابو طالب کے ہاں ہوئی. 4 بیٹے ہیں جناب ابو طالب، اور یہ آپ کو علمی نقطہ بتاتا جاؤں، ہر بیٹے میں 10 سال کا فرق ہے. جناب طالب، پھر 10 سال بعد جناب عقیل، پھر 10 سال بعد جناب جعفر، پھر 10 سال بعد مولا علی. اور بھی بیٹے ہوئے، بی بی کعبہ میں کیوں نہیں گئی؟ متولی بھی تھے جناب ابو طالب. اس کا مطلب ہے خود نہیں جا رہی، جہاں وہی لے جا رہی ہے، وہی کے اشارہ جہاں جہاں ہے. بی بی آئی، آ کے کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھا، اللہم بحق ھذا المولود الذی فی بطنی، اے اللہ تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے بطن میں ہے، مجھ پہ یہ مشکل آسان فرما. بس ہاتھ کا رکھنا تھا. دیوار کعبہ ہٹ گئی، بی بی اندر داخل ہوئی، پھر دیوار مل گئی. اب لوگ گئے جناب ابو طالب کے پاس کہ تیری زوجہ کو ہم نے دیکھا کعبہ کے اندر گئی، ذرا چابی ہمیں دے، پتہ تو کرے. ابو طالب نے چابی دی، سب نے پورا زور لگایا، تالا نہ کھلا. اب جناب ابو طالب مطمئن گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے. اچھا ساتھ شاہ میں ایک بات ذرا یہاں پہ کہتا جاؤں کہ اگر کوئی عورت، ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے کوئی جا سکتا ہے اپنے پیر کے پاس یا اپنے خدا کی بارگاہ میں، جب بچے کا وقت ہو تو دعا کے لیے جا سکتا ہے. تو دعا تو کسی بھی مزار کے دروازے پہ کھڑے ہو کے مانگی جاتی ہے یا ایک طرف کھڑے ہو کے مانگی جاتی ہے؟ حق تو تھا بی بی دروازے پہ جاتی، اس جگہ پہ آئی جہاں سے دیوار شک ہوئی. اور اگر کوئی عورت اس مرحلے میں کھڑی ہو اور اچانک دیوار پھٹنے لگے تو وہ تو وہاں سے ڈر کے بھاگے گی. بی بی لوگ کہتے ہیں بھاگی کیوں نہیں؟ بھاگتی تو تب اگر فرار کی ماں ہوتی. اطمینان سے اندر داخل ہوئی. 3 دن بعد محمد وہاں آئے جہاں سے بی بی داخل ہوئی تھی. رسول نے ہاتھ رکھا، اسی طرح دیوار ہٹی، رسول داخل ہوئے. علی نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی. رسول فرماتے ہیں میں آ گیا.
علی کو ہاتھوں پہ لیا، علی نے آنکھیں کھولی، کہا یا علی آج تک آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ کہا میں چاہتا تھا میری پہلی نگاہ چہرہ رسالت پہ پڑے۔ اپنی گھٹی دی، اور یہی وجہ تھی کہ جب مولا علی ممبر پہ سلونی سلونی کا دعویٰ کرتے اور لوگ سوال کرتے، ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا علی آپ اتنی فوراً جواب دیتے ہیں، ہم نے زندگی میں علی سے یہ نہیں دیکھا کہ علی نے کہا تھوڑی دیر مجھے سوچنے تو دو، اتنا جلدی آپ جواب دیتے ہیں، یہ علم آپ کے پاس آیا کہاں سے؟ علی فرماتے ھذا لعاب رسول اللہ، یہ رسول کی گھٹی کا اثر ہے۔ رسول نے اپنا لعاب گھٹی علی کو دی، اس کے بعد علی سے کہا اقرا یا علی، اے علی پڑھو۔ علی نے نہ سورہ فاتحہ پڑھی نہ سورہ اخلاص پڑھی، پہلی آیت پڑھی قد افلح المؤمنون، سورہ افلاح سے پڑھی، تحقیق مومنین فلاح پا گئے۔ فوراً رسول نے کہا اے علی کیسے فلاح نہ پاتے، ان کا امام جو دنیا میں آ گیا ہے، مومنین کیسے فلاح نہ پاتے جن کا امام دنیا میں آیا ہے۔ میرے اللہ تیرا تو قانون تھا فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ میں اپنا قانون بدلتا نہیں ہوں۔ پھر جب کہا کہ یہ عبادت کا گھر ہے، بچے پیدا کرنے کی جگہ نہیں، تو پھر علی کو کیوں پیدا کیا؟ فرمایا اپنی توحید بچانے کے لیے پیدا کیا۔ میرے اللہ سمجھ نہیں آئی کہ اگر عیسیٰ کو اپنے گھر میں پیدا کرتا، نصرانی ایک اور دلیل لے آتے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، کیونکہ ایک تو اس کا باپ نہیں، دوسرا عیسیٰ پیدا اللہ کے گھر میں ہوا۔ اپنی توحید بچائی اور علی کو پیدا کر کے اپنی توحید بچائی۔ وہ کیسے؟ کہا جب میرے گھر میں پیدا ہونے والا علی خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا تو پھر کھجوروں کے جھنڈ میں پیدا ہونے والا عیسیٰ کیسے؟ ہمیں دنیا صرف یہی سمجھتی ہے ساری کہ یہ قوم صرف رونے کے لیے، رونے دھونے کے لیے، سارا سال لباس سے آپ پہنتے ہیں، روتے دھوتے رہتے ہیں، اور ان کو کوئی کام ہی نہیں ہے، جب دیکھو رو رہے ہیں، جب دیکھو رو رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں روتا ہوا دیکھنے والے آج ہمیں ہنستا ہوا دیکھیں۔ لیکن ایک جملہ کہہ دوں، کیونکہ جب ہم ہنستے ہیں تو پھر دنیا روتی ہے۔ کیوں روتی ہے؟ دنیا اس حسرت سے روتی ہے کہ کاش ہم نے بھی کوئی ایسا امام مانا ہوتا جس کی ولادت کا جشن ہم بھی منا سکتے۔ کاش ہم نے بھی کوئی ایسا امام مانا ہوتا۔ بس ختم کر، ماشاءاللہ میں تو آخری کلمات پہ آ گیا۔ کاش ہم نے بھی کوئی ایسا امام مانا ہوتا جس کی ولادت کا جشن ہم بھی مناتے۔ دنیا اپنے پیروں کا یوم وفات تو منا سکتی ہے، یوم ولادت نہیں منا سکتی۔ کس منہ سے بتائیں کہ ہمارا پیر کس بت خانے میں پیدا ہوا؟ جشن ان کا ہوتا ہے جن کے پیر اللہ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور جس گھر میں کوئی بچہ ہوتا ہے، لوگ گھر والوں کے پاس جاتے ہیں، مبارک بھی دیتے ہیں اور کچھ مانگتے بھی ہیں، سوال کرتے ہیں۔ آج تو علی آیا ہے اللہ کے گھر میں، تو ہم صاحب خانہ سے ہی مانگیں گے۔ میرے اللہ علی کی آمد پہ جتنا تو خوش ہے اتنا ہمیں عطا فرما۔ ہم کیا مانگے تو اس سے اپنی بساط حیثیت کیا۔ اور پھر جب کہیں کوئی بیٹا ہوتا ہے تو ہم جیسے کمی بھی خدا کی بارگاہ میں آئے ہیں مبارک دینے کے لیے، ویسے جہاں کوئی بڑے بند گھر میں ہو کمی جاتے ہیں، مانگتے ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں، لوگ عطا کرتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں بیٹا تو آپ کا ہوا ہے، یہ محلے میں یہ کیا کرنے آئے؟ وہ کہتا ہے یہ میرے اپنے ہیں۔ اے اللہ علی
تو پیدا ہوا تیرے گھر میں. یہ جھنگ سٹی والے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آواز قدرت آئے گی یہ میرے اپنے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہزاروں جشن منانا نصیب فرمائے، اور علی کی آمد کے صدقے میں ہم سے زندگی میں جو خطائیں اور لغزشیں ہوئی ہیں، علی کے مشکل کشا ہونے کا واسطہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے. ہمارے والدین جو دنیا سے چلے گئے ان کو جوار ایمہ میں جگہ عطا فرما. نعرہ